السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہماری زکوٰۃ کے حوالے سے دوسری نشست ہے۔ انشاءاللہ آج زکوٰۃ کے مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے ہم نے زکوٰۃ کے فضائل، اس کی اہمیت اور تاکید، اور اس کے نہ دینے کی صورت میں، ادائیگی میں کوتاہی کرنے کی صورت میں جو اس کی وعیدیں ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں اپنی ہر قسم کی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے مسائل پر یہ آج مختصر سی انشاءاللہ نشست ہے۔ اس میں کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ وہ ضروری مسائل ذکر کر دیے جائیں جس سے ہم زکوٰۃ کو بہت حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل میں بنیادی چیزیں جو اس وقت سمجھنے کی اور اس وقت پیش کرنے کی ضرورت ہے، وہ بنیادی چیز، اس کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں، اس کے وجوب اور ادا کی شرائط، یعنی اس کے واجب ہونے کی کیا شرطیں ہیں اور ادائیگی کے صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ کے اموال کیا ہیں اور ان میں شرعی نصاب کی تفصیلات کیا ہیں، یہ دوسری چیز ہے کہ زکوٰۃ کس مال میں لازم ہوتی ہے اور کس قدر مال میں لازم ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، زکوٰۃ کے مصارف اور ان کے جائز اور افضل درجے، کہ زکوٰۃ کس جگہ پر خرچ کی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی جگہوں میں بھی جائز کہاں پر ہے، افضل کہاں پر ہے، اور ادائیگی کے اندر کچھ مکروہات کی شکلیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج کی نشست میں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ پہلی بات، زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بڑھوتری کے اور پاکیزگی کے آتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی بڑھنے کے بھی آتے ہیں، کسی چیز کا بڑھنا، نشو و نما پانا، اور اس کے معنی طہارت اور پاکیزگی کے بھی آتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ہے، اور اگر ہم غور کریں تو اس لغوی معنی کے اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ کے حکم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو بہت بڑے فائدے رکھے ہیں کہ اس سے مال انسان کا ظاہری اعتبار سے بھی بڑھتا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، جس کا زکوٰۃ دینے والے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ میں ایسی برکت رکھی ہے کہ انسان کا ظاہری اعتبار سے بھی مال بڑھتا ہے، پنپتا ہے، اور اس کے مال کے اندر نشو و نما ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ اور باطنی اعتبار سے بھی زکوٰۃ کا یہ معنی اس اعتبار سے پایا جاتا ہے کہ جس مال کو انسان جمع کرتا ہے، اس مال کے فوائد انسان کو حاصل ہونے لگتے ہیں، اور کم مال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فوائد اور وہ منافع انسان کو عطا کرتے ہیں جو انسان بہت سارے مال کو جمع کر کے بھی حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی مال بڑھتا ہے، باطنی اعتبار سے بھی بڑھتا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے، یعنی بڑھنا۔ اسی طرح اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی کا معنی بھی آتا ہے، جیسے آپ نے تزکیہ کا لفظ قرآن کریم میں سنا ہوگا، بار بار استعمال ہوا ہے
یہ بھی زکوٰۃ اسی سے ہی مشتق ہے، جس کا معنی ہے کہ مال اس کی وجہ سے پاکیزہ ہو جاتا ہے اور صاحب مال کا قلب بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ خود حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اس لیے لازم کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے بقیہ مال کو پاک کر دے۔ تو انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے مال کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور انسان کا مال پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نحوست اور شر اور شرور کی شکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا اس کا طہارت کا یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے قلب کے اندر بھی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، کہ انسان کے دل میں جو مال کی محبت ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، اور فطری اعتبار سے ہر انسان کے دل میں جو مال کی حرص اور محبت رکھی گئی ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف، یعنی اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے، تو شریعت کی اصطلاح میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ مال مخصوص میں سے ایک مقررہ متعینہ حصے کو مخصوص لوگوں کو مالک بنا کر دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ مال مخصوص کا مطلب یہ کہ ہر قسم کے مال میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے مخصوص شریعت نے مال بیان کی ہیں۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں کہ وہ کون سے اموال ہیں۔ تو مال مخصوص کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مخصوص مال ہے جس مال کے اندر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مال مخصوص میں سے ایک متعینہ مقدار، ایک مقررہ مقدار، ایسا نہیں ہے کہ آپ غیر متعینہ طور پر بہت سا مال خرچ کر دیں یا سارا مال خرچ کر دیں تو زکوٰۃ ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مقررہ مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر لازم کی ہے، جس کو مال کی زکوٰۃ کی ایک مقررہ مقدار کہا جاتا ہے، جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں، 40واں حصہ۔ اور یہ زکوٰۃ کسی شخص کو مالک بنا کر دینا، اور وہ شخص بھی مصارف زکوٰۃ میں سے ہو، تو یہ گویا کہ 3 حصے تعریف کے یہ زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ 3 حصے کس طرح کہ مال مخصوص ہو، ہر قسم کے مال میں زکوٰۃ نہیں، اس کا متعینہ ایک حصہ ہو، غیر معین مقدار نہیں ہے بلکہ ایک مقررہ مقدار ہے، اور تیسرا یہ کہ مالک مخصوص ہو، جس کا مطلب وہ مصرف جس کو شریعت نے متعین کیا ہے۔ بہرحال یہ مال کی اصطلاحی تعریف ہے، اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ جن شرائط کے ساتھ انسان کے اوپر لازم کی ہے، ان شرائط پر کوئی شخص پورا اتر جائے تو اپنے مال کی ایک مخصوص مقدار اللہ رب العزت کے راستے میں مستحقین تک پہنچا دے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یعنی عام الفاظ میں اس کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی کچھ شرائط شریعت نے رکھی ہیں۔ ان شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور ان شرائط کا خیال رکھنے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان شرائط پر پورا نہیں اترتا تو اس کے اوپر شرعاً زکوٰۃ لازم نہیں، اور ادائیگی میں اگر وہ ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھتا تو شرعاً اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، یہ بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ ان شرائط کو، یعنی چاہے وہ وجوب سے متعلق ہوں، چاہے وہ ادائیگی زکوٰۃ سے متعلق ہوں، اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں دونوں باتیں پتہ چلیں کہ ہم پر زکوٰۃ لازم ہوئی یا نہیں، اور دوسری کہ ہم نے جو زکوٰۃ ادا کی وہ ادا ہوئی یا نہیں۔ ان کو شرائط وجوب اور شرائط ادا کہا جاتا ہے۔ شرائط وجوب یعنی وہ شرائط جن کے پائے جانے کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ایسی شرائط کل 8 ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط مسلمان ہونا۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر کافر ہے، مسلمان نہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں، اس لیے کہ ایسے شخص کے اوپر تو سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسری شرط عاقل ہونا، کہ انسان ہوش و حواس رکھتا ہو، پاگل نہ ہو، ذہنی طور پر ایب نارمل نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل محروم ہے، پاگل ہے، تو وہ چونکہ شرعاً مکلف نہیں ہوتا
تو جس طرح اس کے اوپر دیگر عبادات لازم نہیں ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی بلوغ کی حد تک پہنچ چکا ہو، عورت ہے تو پہنچ چکی ہو، اور اپنی بلوغت کی حد تک پہنچنے کے بعد جس طرح وہ مکلف ہونے کی حد میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اگر کوئی شخص صاحب مال ہے اور بالغ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہو۔ چنانچہ اگر کوئی بچہ ہے یا بچی ہے، اس کی ملکیت میں اتنا مال ہو جو نصاب کے بقدر ہو اور وہ صاحب حیثیت ہو، تو نابالغ ہونے کی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرعاً اس کے پاس اتنی مقدار مال ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ہے، یہ شرعاً نصاب کہلاتا ہے، اور اتنے مال کے مالک کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر اس کے پاس سونے یا چاندی کا زیور ہو، یا اتنی مالیت کے بقدر اس کے پاس نقدی ہو، کیش ہو، یا اتنی مالیت کے بقدر اس کے پاس سامان تجارت ہو، مال تجارت ہو، تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں صاحب نصاب بھی کہتے ہیں، اور اس کو غنی بھی کہا جاتا ہے۔ تو غنی ہونا، اگر وہ غنی ہے، صاحب نصاب ہے، تو زکوٰۃ کا مکلف ہے۔ اگر وہ اس حد سے کم ہے، اس حد سے کم اس کے پاس مال ہے، تو شرعاً اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ حاجت اصلیت سے زائد ہو۔ حاجت اصلیت سے زائد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں، شرعاً وہ زکوٰۃ کے مال سے مستثنی ہیں، اور زکوٰۃ ایسے مال پر لازم نہیں ہوتی۔ اس میں حاجت اصلیہ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ انسان کے اپنے کپڑے ہیں، برتن ہیں، گھر کا اثاثہ ہے، فرنیچر ہے، ساز و سامان ہے، خود گھر وہ جس میں رہتا ہے رہائشی، وہ بھی اس میں داخل ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، کمانے کے ذرائع اور آلات ہیں، وہ چیزیں جو انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضروریات کے طور پر رکھتا اور استعمال کرتا ہے، یہ چیزیں انسان کی حاجت اصلیہ کی فہرست میں داخل ہیں، اور ان کے اوپر زکوٰۃ انسان کے اوپر لازم نہیں ہوتی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مال نامی ہو۔ مال نامی کا مطلب یہ ہوتا ہے، نامی بھرنے والے کو کہا جاتا ہے، اور مال نامی سے مراد وہ مال جو بھرنے والا ہو۔ بھرنے والا مال کیا ہے؟ سونا یہ بھرنے والا مال ہے، چاندی یہ بھرنے والا مال ہے، نقدی ہے، کیش ہے، تجارت کا مال ہے۔ اسی طرح اگر وہ جانور مویشی رکھتا ہے اور ان کے رکھنے کا مقصد تجارت نہ ہو، توالد و تناسل ہو، تو ایسے تمام اموال جن کو ہم اموال زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ مال نامی کہلاتے ہیں۔ اموال زکوٰۃ کی تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے۔ گویا کہ آسان لفظوں میں مال نامی کسے کہتے ہیں، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مال نامی سے مراد اموال زکوٰۃ ہے، یعنی وہ مال جو بھرنے والا ہو۔ سونا چاندی فقہا نے لکھا ہے کہ خلقی طور پر، یعنی اپنی تخلیق کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نامی ہونے کی صفت رکھی ہے، کہ اس کو آپ نے تجارت کی غرض سے خریدا ہو یا استعمال کرنے کے لیے خریدا ہو، اپنے ذاتی پہننے کے لیے خریدا ہو، تو سونا چاندی اس کے بنے ہوئے زیورات اگر اس کو تجارت کی غرض سے نہ بھی خریدا ہو تب بھی مال نامی ہے، کیونکہ خلقتاً اس کی تخلیق ہی نامی ہونے کے لیے۔ نقدی جو انسان کے پاس کیش ہو، اپنی ملک کی کرنسی ہے یا کسی دوسرے ممالک کی کرنسی ہے جو نقدی کیش وغیرہ کی صورت میں ہے، یہ مال نامی کہلاتا ہے۔ مال تجارت جو انسان بیچنے کے لیے مال خریدتا ہے، یہ مال تجارت ظاہر ہے کہ نامی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، اور انسان نے اس میں نیت یہ کی ہوتی ہے کہ میں اس میں انویسٹمنٹ کر کے اپنی جو ہے وہ مال کی مقدار کو بڑھاؤں گا، یہ مال نامی ہے۔ تو بہرحال یہ سونا چاندی نقدی مال تجارت مویشی، جبکہ ان کا مقصد رکھنے کا توالد اور تناسل ہو، تو یہ مال زکوٰۃ کہلاتے ہیں، اور انہی کو مال نامی بھی کہا جاتا ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ مال نصاب کا قرض سے بچا ہوا ہونا۔ قرض سے بچا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اگر مقروض ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد اگر اس کے پاس اتنا مال نہ بچے کہ وہ نصاب کے بقدر ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہو۔ مثلا ایک آدمی 1.5 لاکھ کا مالک ہے، لیکن دوسری طرف
اس کے پاس اس کے اوپر جو ہے وہ 1,30,000 روپے قرضہ بھی ہے، تو یہ 1.5 لاکھ روپے میں سے اگر ہم 1,30,000 روپے مائنس کریں گے، یعنی قرضے کی رقم کو نکالیں گے، تو اس کے پاس 20,000 روپے بچتے ہیں۔ تو یہ 20,000 روپے جو قرض کی ادائیگی کے بعد بچ رہے ہیں، یہ 20,000 روپے اس کے لیے زکوٰۃ کے قابل نہیں مان کے لائے گا، اس لیے کہ اس قرضے کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس نصاب نہیں بچا۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ مال نصاب کا قرض سے بچا ہوا ہونا، کہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی وہ نصاب اس کے پاس بچا رہے۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ قمری سال کا گزر جانا۔ شمسی سال کا اعتبار زکوٰۃ کے باب میں نہیں کیا گیا، بلکہ قمری سال کا اعتبار ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی سال کے اعتبار سے اس کے اوپر پورا 1 سال گزر جائے۔ لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ سال گزرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر مال پر سال گزرے، ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرے پاس اگر 1 لاکھ روپے کہیں سے آیا اور میری زکوٰۃ کی تاریخ 1 رمضان ہے مثلا، تو 2 مہینے پہلے میرے پاس 1 لاکھ روپے آئے ہیں، میں اس 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ کیوں دوں؟ کیونکہ اس کے اوپر تو سال نہیں گزرا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے بعض حضرات کو کہ ہر مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ جب آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوئے ہیں وہ آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ فکس ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پہلی فرصت میں اس زکوٰۃ کی تاریخ کو فکس کریں، اس کو متعین کریں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات یاد نہیں ہوتی کہ میں فرسٹ ٹائم صاحب نصاب کس سال کو یا کس ڈیٹ کو بنا تھا، یہ بات یاد نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندازے سے، اپنے تخمینے سے کوئی زکوٰۃ کی ڈیٹ مقرر کر لیں، اور پھر ہر سال اس تاریخ زکوٰۃ میں، یعنی جو ڈیٹ انہوں نے متعین کی ہے، اس ڈیٹ میں وہ اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں۔ تو زکوٰۃ ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ مقرر ہو چکی، اب اس تاریخ کو آپ نے اپنا حساب کتاب کرنا ہے، بھلے اس میں 2 دن پہلے ہی آپ کے پاس مال آیا ہو، آپ اس میں ہر مال کا الگ حساب کرنا نہ ضروری ہے اور نہ ممکن بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ پورے سال انسان کی آمد و رفت پیسے کی ہوتی رہتی ہے، کبھی ادائیگی ہے، کبھی وصولی ہے، کبھی انسان خرچ کر رہا ہے، کبھی آ رہا ہے مال، کہیں جا رہا ہے۔ ہر مال کے اوپر سال کے گزرنے کا حساب کتاب کرنا ممکن بھی نہیں۔ تو شریعت نے ہمارے لیے ایک آسان سا پہلو یہ رکھا ہے کہ ہم ایک دفعہ زکوٰۃ کی تاریخ متعین کر لیں اپنے نصاب کے اعتبار سے، اور اس کے بعد پھر ہر سال اس مقررہ زکوٰۃ کی تاریخ میں اپنی حساب کتاب کر لیں، اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر لیں، اور اس کے بعد درمیان میں آنے جانے والے مال کا کوئی اعتبار نہیں۔ جتنا بھی مال درمیان سال میں آ رہا ہے اس کو گزشتہ مال کے ساتھ ملا کر نئے پرانے تمام مال کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ یہ زکوٰۃ کی 8 شرطیں ہیں جو شرائط وجوب کہلاتی ہیں، اور ان شرطوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان شرائط پر پورا اترتا ہے تو شرعاً اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ دوسری شرائط ہیں شرائط ادا۔ شرائط ادا کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ وہ شرطیں کہ جن کا لحاظ رکھنے پر انسان کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اگر ان شرطوں کا خیال نہ رکھا جائے تو آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے محروم رہ جائیں۔ ایسی شرطیں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ادائیگی کی نیت کرنا، کیونکہ نیت کے بغیر جس طرح نماز نہیں ہوتی، نیت کے بغیر آپ دن بھر بھوک اور پیاس کے ساتھ گزاریں آپ کا روزہ نہیں ہوگا، نیت کے بغیر آپ کا احرام نہیں ہوتا، نیت کے بغیر آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں ہوتی۔ نیت ضروری ہے۔ البتہ کوئی زبان سے نیت کرنا کہ میں ارادہ کرتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے اپنے قلب کے اندر اس بات کا ارادہ اور اس بات کا قصد ہونا کہ میں یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہوں، یہ کافی ہے۔ دل کے ارادے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس میں مستحق کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے
کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا دے رہی ہیں، آپ یہ کہہ کر دیں کہ نہیں یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ وصول کر لیجیے، کوئی ضروری نہیں، بلکہ زکوٰۃ دیتے ہوئے بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو محسوس ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جبکہ انسان کسی کو مستحق دیکھ کر زکوٰۃ دے رہا ہو اور اس کے سامنے زکوٰۃ کو واضح کر دے کہ یہ میں زکوٰۃ کا مال آپ کو دے رہا ہوں، تو اگلے بندے کو اپنی ایک ہتک محسوس ہوتی ہے اور اپنی ایک بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ تو بعض جگہوں پر تو اس کا اتنا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر تو نہ بولنا ضروری ہوتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ دیتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا اور واضح کرنا کوئی ضروری نہیں، آپ اپنے دل میں نیت کر لیں، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کافی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات ایک انسان اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دے رہا ہے، رشتہ داروں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس کی شرائط انشاءاللہ آگے آئیں گی کہ زکوٰۃ کن کن رشتوں کو دی جا سکتی ہے۔ تو خاص طور پر ایسی جگہوں پر جب انسان اپنے رشتہ داروں میں سے کسی مستحق کو زکوٰۃ دے اور پھر اس کو زکوٰۃ واضح کر کے دے، تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ زکوٰۃ واضح کر کے دینے کی صورت میں انسان کے لیے تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ تو بہرحال نیت ضروری ہے، لیکن اس نیت میں بھی شریعت نے یہ تفصیل رکھی ہے کہ یا تو آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوئے یعنی زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ اس وقت نیت کریں، یا کم سے کم یہ ہے کہ اگر آپ نے دیتے ہوئے نیت نہیں کی لیکن اپنے مال میں سے جب آپ زکوٰۃ کی متعینہ مقدار الگ کر رہے تھے اس وقت آپ نیت کر لیں کہ یہ میں زکوٰۃ کا مال الگ کر رہا ہوں، بھلے پھر دیتے ہوئے آپ نے نیت کی یا نہیں کی، لیکن الگ کرتے ہوئے نیت کرنا کافی ہے۔ یا بعض اوقات کسی کے تھرو انسان زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے کسی وکیل کے ذریعے سے، تو وکیل کو دیتے ہوئے کہ آپ یہ میری طرف سے مال جس کو مستحق سمجھیں آپ دے دیجئے گا، تو یہ وکیل کو دیتے ہوئے نیت کر لینا یہ بھی کافی ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے، اگر کوئی شخص بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال خرچ کر دے تو بغیر نیت کے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، سارا مال، کیونکہ اس کے ضمن میں اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر کسی نیت کے کسی کی مدد کرتا ہے، بغیر نیت زکوٰۃ کے ویسے ہی مال دے دیتا ہے، بعد میں خیال آتا ہے دینے کے بعد کہ میں اس میں کاش کے زکوٰۃ کی نیت کر لیتا تو میری زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جاتی۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ایک انسان کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی محتاج کو مدد کرنے کی نیت سے اس نے کوئی چیز اس کو دی، اور بعد میں دینے کے بعد خیال آیا کہ میرے اوپر تو زکوٰۃ بھی لازم تھی، اچھا ہوتا کہ میں زکوٰۃ کی نیت بھی کر لیتا۔ تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں زکوٰۃ جبکہ میں نے نیت کر کے زکوٰۃ نہیں دی تھی، کیا میں دینے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہوں؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جب تک وہ مال اس کے پاس موجود ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ اس نے ابھی تک خرچ نہیں کیا ہوگا تو آپ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اتنی دیر بعد نیت کر رہے ہیں کہ اب اس بات کا امکان پیدا ہو چکا ہے کہ وہ مال خرچ کر چکا ہے تو اب زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اس کا آسان سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دینے کے فوراً بعد اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ابھی اس نے خرچ نہیں کیا ہوگا تو آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، لیکن اگر آپ دینے کے بعد اتنی مدت گزر گئی ہے، اتنا وقت گزر چکا ہے کہ اب آپ کو اس بات کا شک پیدا ہو گیا کہ وہ اس نے شاید مال کو خرچ کر لیا ہوگا، تو اب آپ زکوٰۃ کی نیت نہ کریں، یہ آپ کی طرف سے صدقے کے طور پر، یہ ضائع نہیں ہے، صدقے کے طور پر آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس میں یہ مسئلے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ میں نیت کرنا، یعنی ادائیگی کی پہلی شرط زکوٰۃ کی نیت کرنا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک کرنا۔ تملیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک بنا کے زکوٰۃ دینا۔ مالک بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ باقاعدہ آپ اس کو تصرف کرنے کا حق دیں، تصرف کرنے کا مکمل مالک بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عارضی طور پر اس کو کہیں کہ تم 1 سال تک اس کو استعمال کرو پھر بعد میں مجھے واپس کر دینا، اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا، یہ تو آپ نے اس کو عاریت پر کوئی چیز دی ہے، یعنی استعمال کرنے کے۔ اسی طرح اباحت سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اباحت کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے کوئی چیز کسی کے سامنے رکھی، اس کے لیے آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا، استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ دسترخوان لگا کر غریبوں کو کھانا کھلانا، اچھی بات ہے، بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن
یہ جو کسی کی دعوت کی جاتی ہے، دسترخوان لگا کر آپ نے غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلا دیا، تو وہ آ کر دسترخوان پر بیٹھ کے کھا تو سکتے ہیں، لیکن وہ اس مال کے مالک نہیں بنتے۔ دیکھیں نا، کوئی محتاج اگر وہی اپنا جو دسترخوان کا کھانا ہے اس کو اپنے پاس کسی برتن میں سیو کر کے اس کو لے جانا چاہے تو اس کی میزبان کی طرف سے، دینے والے کی طرف سے، خرچ کرنے والے کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی۔ دسترخوان لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو محتاج ہے وہ آ کے کھا کے چلے جائیں۔ تو یہ جو کھانے کی اجازت ہے اس کو ہم کہتے ہیں اباحت، دوسرے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں اجازت۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اس طرح سے دسترخوان لگا کر محتاجوں کو کھانا کھلا دینے سے اباحت تو ہوتی ہے، تملیک نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم بات ہے، ذرا سمجھیے گا، کیونکہ رمضان المبارک میں بھی یہ صورت لوگوں کے اندر دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے افطاری کے دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ افطاری کا فلاں جگہ پر اتنا بڑا دسترخوان لگا، فلاں جگہ، اس میں لوگ بعض اوقات زکوٰۃ کی مد میں سے مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ خوب اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں وہ زکوٰۃ کی مد میں وہ رقم اس لیے خرچ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دسترخوان ہے، اس پر بیٹھ کر کھانے والے اس مال کے مالک نہیں ہیں۔ آپ نے ان کو ٹھیک اجازت دی ہے، وہ کھا سکتے ہیں اور پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں، جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن وہ اس مال کے مالک نہیں ہیں۔ ہاں، اگر وہی کھانا باکسز کی شکل میں، اگر مثال کے طور پر آپ ان کو ان کے گھر میں پہنچا دیں، آپ ان کو دے دیں، مالک بنا کر دے دیں اور وہ اس کے متصرف اور مالک بن جائیں، تو اب یہ اباحت نہیں ہے، یہ تملیک۔ تو اباحت اور اجازت سے تملیک نہیں ہوتی، لہذا زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ استعمال کرنے کے لیے کسی کو عارضی طور پر 2-4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2-3 سال کے لیے کوئی چیز دینا کہ پھر مجھے واپس کر دینا، اس سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی شخص کسی غریب کو اپنے گھر کے اندر رہنے کے لیے جگہ دے دے اور اس سے کرایہ وصول نہ کرے، جیسے بعض لوگوں کے رینٹ پہ گھر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے کسی غریب کو 1 سال کے لیے زکوٰۃ کی مد میں رہنے کے لیے جگہ دے دیں اور کہیں کہ بھائی 1 سال کا کرایہ نہ دینا، اور 1 سال کا مثال کے طور پر اگر 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے تو 1.5 لاکھ روپے اس نے سوچ لیا کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ غریب جو شخص ہے وہ اس مال کا، اس گھر کا مالک نہیں بنا، آپ نے یہ چیز اس کو عاریت پر دی۔ وقف کرنے سے بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز مسجد میں دری بچھوا دی، قرآن کریم کے نسخے رکھوا دیے، آپ نے کوئی مسجد بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، کسی اسپتال میں آپ نے ایمبولینس خرید کے دے دی، یہ سارے ایک پبلکلی ایک لوگوں کے نفع کے لیے آپ نے مشترکہ ایک چیز وقف کر دی ہے، اور یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اس سے زکوٰۃ نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے اس کا کسی شخص کو مالک نہیں بنایا۔ مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ زکوٰۃ میں دوسری شرط یہ ہے کہ تملیک، یعنی مالک بنانے کا عمل ہو۔ اباحت سے، عاریت سے، وقف سے، ان ساری چیزوں سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کوئی شخص مر گیا، اس کے کفن دفن کا انتظام آپ نے زکوٰۃ کے مال میں سے کیا، قبر کھدوانے کا کام، قبر میں جو خرچے ہوتے ہیں وہ خرچے آپ نے زکوٰۃ کے مال میں سے کیے، یہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اس سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اس میت کو اس کا مالک تو نہیں بنایا نا، اس کفن کا، اس قبر کا اس کو مالک تو نہیں بنایا، اور وہ مالک بننے کا اہل بھی نہیں ہے، کیونکہ مالک تو انسان زندہ ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد تو وہ اپنے کفن کا یا اپنی قبر کا مالک تو نہیں ہو سکتا۔ یہ وضاحتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کی یہ شکلیں اپنا رہے ہوتے ہیں، ان کو اس مسئلے سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کے اندر صرف نکالنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ مصرف پر صحیح شرائط کا خیال رکھتے ہوئے دینا بھی ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ کہ وہ مستحق کو زکوٰۃ دی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہوئی، آپ نے یہ اٹھا کر کسی کو بھی دے دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی سامنے آ رہا ہے آپ اٹھا کے زکوٰۃ اس کو دے رہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی میں نے عرض کیا کہ ادا کی شرائط کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان شرائط کا خیال رکھیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر ان شرائط کا خیال نہیں رکھا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لہذا مستحق کو دینا ضروری ہے۔ مستحق کا مطلب یہ کہ وہ زکوٰۃ کا مصرف ہو، زکوٰۃ کے لینے کا مستحق اور اہل ہو۔ اس میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مسلمان ہو، کسی کافر کو، چاہے وہ کتنا ہی معاشرے کے اعتبار سے مالی کرائسس کا کیوں نہ شکار ہو، لیکن آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کے گرد و پیش میں کوئی ایسا نان مسلم ہے جو کافر ہے
مسلمان نہیں ہے اور وہ مستحق ہے، مالی اعتبار سے پریشانی کا شکار ہے، فقر و فاقے کی اور قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اس کی مدد کریں کہ انسانیت کے اعتبار سے وہ کرنا چاہیے، لیکن آپ اس پہ زکوٰۃ کا مال خرچ نہ کریں، اپنے ایکسٹرا نفلی صدقات میں سے آپ اس کو خرچ کریں۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ سید نہ ہو، کیونکہ سادات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بنو ہاشم کہلاتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں واضح ارشادات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لہذا ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہاں پر بھی یہی بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے اوپر خرچ کرنا یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں اگر کوئی ایسی سادات فیملی ہے، سید خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے اور وہ مستحق ہے، آپ ان کی یقیناً مدد کریں، اور یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بھی ہے، اور ہمارے لیے اس اعتبار سے بہت بڑی سعادت بھی ہے کہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام آ جائیں اور ہمارا مال ان کے اوپر خرچ ہو جائے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال نہیں۔ اور زکوٰۃ کا مال اس لیے بھی نہیں کیونکہ خود یہ بات ہم نے ابھی جیسے ڈسکس کی کہ مال کا جو میل کچیل ہوتا ہے یہ زکوٰۃ کی شکل میں انسان کے پاس سے جا رہا ہوتا ہے۔ تو سادات جو اتنی اعلیٰ قسم کی فیملی، نسبی اعتبار سے اتنے عزت والے خاندان، یہ اس قابل تھوڑی ہیں، یہ اس لائق تھوڑی ہیں کہ ان کو مال کا میل کچیل دیں، ان کو تو اپنے مال کا قیمتی حصہ دینا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات بھی ہیں، اور فقہاء نے اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ان سید خاندان پر اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی رقم خرچ کرنی ہے تو آپ نفلی صدقات میں سے آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آپ اپنا مال خرچ نہیں کر سکتے۔ تیسری اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے یعنی غنی ہونے کی فہرست میں آ گیا، اس کے پاس شرعاً اتنا مال موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر بنتا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب آپ اگر اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، بہت سے لوگ عنوانات کے تحت زکوٰۃ دیتے ہیں، مثلاً ماسی ہے، کام کرنے والی ہے، اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ کوئی مثال کے طور پر اگر یتیم ہے اس کو زکوٰۃ دیں گے، کوئی خاتون بیوہ ہو گئی اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بے روزگار ہے، جاب لیس ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی روزگار نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ۔ یہ عنوانات کو دیکھ کے زکوٰۃ دے رہے ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عنوانات کو دیکھ کے زکوٰۃ نہیں دی جاتی کہ یہ یتیم ہے، یہ بیوہ ہے، یہ مطلقہ ہے اور یہ فلاں ہے، یہ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر وہ صاحب نصاب ہو تو بھلے وہ بیوہ کیوں نہ ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون بیوہ ہے لیکن صاحب نصاب ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بے روزگار ہو لیکن اس کے پاس اتنا جمع شدہ مال ہو کہ جس کی وجہ سے وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو۔ تو اس لیے اس عنوان کے تحت زکوٰۃ نہ دیں کہ یہ یتیم ہے، یہ بیوہ ہے، یہ مطلقہ ہے، یہ فلاں ہے، نہیں۔ آپ اس عنوان کو دیکھ کر زکوٰۃ نہ دیں بلکہ ان شرائط کو دیکھ کے زکوٰۃ دیں کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ چوتھی بات اس کے اندر مستحق ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا آپ کے ساتھ اصول و فروع کا رشتہ نہ ہو اور زوجیت کا رشتہ ہو۔ اصول و فروع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اصولی رشتہ دار والد، والدہ، دادا، دادی، نانی، نانا، یہ اصولی رشتہ دار ہیں جو اوپر کی جانب کے ہوتے ہیں۔ فروع کے رشتہ دار وہ کہلاتے ہیں جو انسان کے ماتحت ہوتے ہیں، مثلا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، یہ انسان کے فروعی رشتہ دار ہیں۔ تو جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ آپ کے اصول و فروع کا رشتہ دار نہ ہو۔ مثلا کوئی آدمی اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنی دادا کو، دادی کو، نانی کو، نانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ فروع کا مطلب یہ کہ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوتے کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوتی کو نہیں دے سکتے، نواسا یا نواسی کو نہیں دے سکتے، یہ فروعی رشتہ دار ہے۔ اور دوسرا رشتہ زوجیت کا ہے کہ اس میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے، اس سے بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ مستحق ہونے کی تفصیل تھی۔ تو زکوٰۃ کی گویا کہ ہم نے شرائط پڑھ لی، وجوب کی شرائط بھی اور ادا کی شرائط بھی۔ اب دوسری بات کہ شرعاً زکوٰۃ کے اموال کون سے ہیں، یعنی ایسے وہ کون سے مال ہیں
کہ جن کے اندر شرعاً زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو شرعاً جن اموال کے اندر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے ایسے اموال 5 ہیں، جس کی ابھی ہم نے مال نامی کے حوالے سے تفصیل پڑھی تھی: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور مویشی۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، مویشی، یہ زکوٰۃ کے 5 اموال ہیں۔ زکوٰۃ صرف ان 5 مالوں کے اندر لازم ہوتی ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ کسی مال کے اندر لازم نہیں ہوتی۔ مثلا سونا چاندی ہے، اس سونے چاندی کے علاوہ آپ کے پاس آرٹیفیشل زیورات ہوں، آپ کے پاس ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، آپ کے پاس کتنا قیمتی پتھر کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کتنی قیمتی اس کے علاوہ کسی اور دھات کے بنے ہوئے زیور کیوں نہ ہو، لیکن سونا چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، کسی اور چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ نقدی، اس پر زکوٰۃ ہے، جو انسان کے پاس کیش ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے ملک کی کرنسی ہو، چاہے بیرون ملک کسی اور ملک کی کرنسی ہو، وہ سب نقدی اور کیش کے زمرے میں داخل ہیں۔ مال تجارت، جو انسان ایسی چیز جس کو بیچنے کی نیت سے خریدے، چاہے وہ مثال کے طور پر دکاندار ہے، تاجر پیشہ ہے، تو وہ مال اٹھاتا ہے کہیں سے انویسٹمنٹ کے طور پر کہ میں اس کو فروخت کروں گا، پروفٹ کماؤں گا، تو وہ تاجر ہے، اس کے پاس موجود جو بیچنے والا مال ہے وہ مال تجارت ہے۔ اسی طرح اپنے طور پر بھی کوئی شخص مثلا کوئی گاڑی سستی بکتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ خرید لیتا ہے یہ سوچ کر کہ میں اس کو مہنگے داموں فروخت کروں گا، تو یہ بھی اس کے پاس مال تجارت ہے۔ یعنی مال تجارت کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ تاجر ہوں، آپ دکاندار ہوں، بلکہ مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے شرعاً کہ وہ مال کہ جو انسان بیچنے کی نیت سے خریدے اور خریدنے کے بعد اس کی وہ نیت باقی رہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں اس میں، وہ مال جو تجارت کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے انسان خریدے اور خریدنے کے بعد وہ تجارت کی نیت اس کی باقی بھی ہو، یہ دونوں شرطیں اگر پائی جائیں گی تو وہ مال تجارت کہلائے گا۔ اگر خریدتے ہوئے نیت نہیں تھی، بھلے بعد میں نیت کی ہے، وہ مال تجارت نہیں ہے۔ خریدتے ہوئے تو نیت تھی لیکن بعد میں نیت کو کینسل کر دیا کہ نہیں اب میرا ارادہ بیچنے کا ملتوی ہو چکا ہے۔ مثلا کوئی آدمی گھر خریدتا ہے انویسٹمنٹ کے طور پر کہ یہ میں مہنگے داموں فروخت کر دوں گا، خریدنے کے بعد وہ جگہ اس کو پسند آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اب یہاں پہ گھر بنا کر میں خود رہوں گا، تو یہ تجارت کی نیت اس کی اب ختم ہو چکی ہے، یہ مال تجارت کے اس سے نکل چکا ہے۔ بہرحال سونا چاندی یہ سونا چاندی اموال زکوٰۃ ہیں، نقدی اموال زکوٰۃ ہیں، مال تجارت اموال زکوٰۃ ہیں۔ مویشی، جو انسان جانور پالتا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، تو شرعاً احادیث کی کتابوں میں ان کی پوری تفصیلات موجود ہیں کہ ان جانوروں کو اگر کسی نے توالد و تناسل کے لیے رکھا ہو تو ان کے اندر پھر شریعت نے مقداریں مقرر کی ہیں۔ شہری زندگی میں اس کے چونکہ مسائل کم پیش آمدہ ہیں، اس لیے ہم آج کی اس نشست میں ان کی تفصیلات ذکر نہیں کریں گے۔ ہماری آج کی اس نشست میں اموال زکوٰۃ میں 4 چیزوں سے بحث ہوگی: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ مویشی اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیلات معلوم کرنی چاہیے، لیکن چونکہ عمومی طور پر یہ کثرت سے پیش آمدہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس مویشی کی زکوٰۃ کی طرف نہیں جائیں گے۔ احادیث طیبہ کے اندر اس کی شرعی مقداریں پوری تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اس میں سونا اور چاندی ان کا نصاب سن لیجئے اور اس کے بعد پھر ان کے کچھ مسائل۔ سونا چاندی کا نصاب یہ ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی، یہ شرعاً سونا اور چاندی کا نصاب ہے۔ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی۔ 7.5 تولہ سونے کا مطلب ہے کہ گرام کے اعتبار سے ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 87.479 یعنی 87 گرام 489 ملی گرام۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی، جس کا گرام کے اعتبار سے معاملہ بنتا ہے 612.35 612.35 یہ گویا کہ چاندی کا نصاب ہے۔ اس کو ہم عرف میں عام طور پر 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم مسئلہ، جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اس مسئلے کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے اور اس غلط فہمی کی وجہ سے زکوٰۃ کے حوالے سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔
اس لیے یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیے گا کہ سونا اور چاندی کا جو نصاب الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، یہ الگ الگ نصاب اس صورت میں ہے جبکہ کسی کے پاس صرف سونا ہو، چاندی بالکل نہ ہو، نقدی بالکل نہ ہو، تجارت کا مال بالکل نہ ہو، تو 7.5 تولہ سونے سے کم اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 7 تولہ سونا بھی اگر کسی کے پاس ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 تولہ سونا ہی تقریباً کوئی 95-96 ہزار کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے، لاکھ کے قریب پہنچ رہا ہے۔ تو 1 تولہ یہ حال ہے، تو 7.5 تولے کا مطلب یہ کہ اگر ہم 1 لاکھ کا بھی تولہ رکھیں تو 7.5 لاکھ بن جاتے ہیں۔ تو یہ 7.5 تولہ کا مطلب یہ ہے کہ 7.5 تولہ نصاب اس کے لیے ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، چاندی بالکل نہ ہو، کیش نقدی بالکل نہ ہو، تجارت کا کوئی مال اس کے پاس نہ ہو، تو 7.5 تولہ سونے سے کم میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، تو 2 تولہ سونا مثلا ہم لے لیتے ہیں کہ 2 تولہ سونا ہے اس کے پاس سونے کا نصاب تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کچھ نہ کچھ چاندی ہے، اس کے پاس چاندی نہ ہو تو مثلا نقدی ہے، اس کے پاس کچھ کیش ہے، جیسے کہ آج کل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، نقدی ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، بھلے وہ غریب بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ نقدی، کچھ نہ کچھ پیسے تو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس صورت میں پھر صرف سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس صورت میں سونے یا چاندی کا جو ادنا نصاب ہوگا اس نصاب کو دیکھیں، تو اس نصاب کا اعتبار ہوگا۔ اور سونا چاندی میں آپ کو پتہ ہے کہ ادنا نصاب کیا ہے؟ سونا چاندی میں ادنا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، کیونکہ 1 تولہ چاندی اگر 1000 روپے کی ہم رکھتے ہیں تو 52.5 تولہ کا مطلب ہو جائے گا 52,500۔ عام طور پر کوئی 1000 یا 1100 کے قریب کوئی 1 تولہ چاندی کی مالیت ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی 52,000 روپے بن جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو نقدی ہوتی ہے نا، اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو کیش ہوتا ہے، لہذا اب اس صورت میں وہ یہ کہہ کر، عام طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہہ کر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، صرف 2 تولہ سونا ہے، تو ہم تو صاحب نصاب نہیں ہے، لہذا ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کر دیا کہ 7.5 تولہ سونے کا نصاب تو اس وقت تھا جبکہ صرف آپ کے پاس سونا ہوتا اور چاندی بالکل نہیں ہوتی، نقدی بالکل نہیں ہوتی، تجارت کا مال بالکل نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ آپ صاحب نصاب نہیں۔ لیکن چونکہ آپ کے پاس 2 تولہ سونا بھی ہو اور ساتھ میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ چاندی ہو یا کچھ نہ کچھ نقدی ہو، کچھ نہ کچھ مال تجارت ہو، تو اب آپ کے لیے 7.5 تولہ کا نصاب نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے 52.5 تولہ چاندی کا نصاب۔ ایسی صورتحال کے اندر ہمارے ہاں عموماً کثرت سے جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ 7.5 تولہ سونے سے کم میں بھی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم عموماً لوگوں کو نصاب کی جب مقدار بتا رہے ہوتے ہیں تو 7.5 تولہ سونے کے بجائے ان کو 52.5 تولہ چاندی بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ عموماً زیورات عورتوں کے پاس 3 تولہ 4 تولہ سونے کے ہوتے ہیں، 2 3 تولہ 4 تولہ 5 تولہ، 7.5 تولہ سونا بھی کسی کے پاس ہو، لیکن یہ کہ عموماً جو اس سے کم کی جو مقداریں ہیں، ان مقداروں کے باوجود عورتوں پہ زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی عورت کے پاس 3 تولہ سونا ہو، 2 تولہ سونا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ نقدی بھی تو اس کے پاس ہوتی ہے نا، لہذا سال کے گزرنے پر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر تو مال ہے نا، کہ مثلا اگر 2 تولہ سونا ہے تو 2 تولہ کے 2 لاکھ روپے بن گئے اور کچھ نہ کچھ نقدی مل گئی، اس طرح سے صاحب نصاب ہو گئے۔ تو اس لیے خوب اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سونے کا نصاب اور چاندی کا نصاب شریعت نے الگ الگ ذکر کیا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ کسی کے پاس الگ الگ ہی مال ہو۔ اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ چاندی ہو یا سونے کے ساتھ مثلاً کچھ رقم بھی ہو، سونے کے ساتھ کچھ مال تجارت بھی ہو، تو ایسی صورت میں جو کم ترین نصاب ہوگا اس نصاب کو مقدر مانا جائے گا، اس نصاب کو معیار سمجھا جائے گا زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا، یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔
سونا چاندی کی چونکہ بات ہوئی تو ہم اس سے متعلق کچھ مسائل بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ زیورات سے متعلق جو پیش آمدہ مسائل ہیں وہ واضح ہو سکے۔ سونا چاندی چاہے کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، برتنوں کی شکل میں ہو، ڈلیوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، فقہا نے لکھا ہے کہ سونا چاندی پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، چاہے اس کو کسی بھی شکل میں اپنے پاس رکھا جائے۔ اسی طرح ان کے رکھنے کا کوئی بھی مقصد ہو، زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، چاہے وہ آپ نے استعمال کے لیے خریدا ہے، چاہے آپ نے اس کو انویسٹمنٹ کے لیے خریدا ہے۔ مثلا آپ نے یہ سوچا کہ میں پیسے تھے، میں نے زیورات لے کے ڈال دیے کہ سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، مجھے اس سے پروفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ نے استعمال کے لیے نہیں خریدا لیکن پھر بھی زکوٰۃ ہو۔ آپ نے خریدا تو استعمال کے لیے تھا لیکن وہ استعمال میں آتے ہی نہیں، آپ نے جا کے لاک اپ میں رکھوا دیے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں، سال بھر گزر جاتا ہے، آپ اس کی شکل بھی نہیں دیکھتے، پھر بھی زکوٰۃ ہو۔ اس لیے کہ سونا چاندی فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں ہر صورت میں زکوٰۃ ہے، اس میں مطلقاً زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، چاہے کسی بھی شکل کے ہوں، کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، مطلقاً ان کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سونا چاندی کے علاوہ کسی بھی اور دھات کے بنے ہوئے زیورات، جو آرٹیفیشل زیورات، چاہے وہ سونا چاندی جیسے کسی قیمتی دھات کے بنے ہوئے ہوں، مہنگے ترین آرٹیفیشل کے زیورات، تو ان زیورات پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کا تعلق اموال زکوٰۃ سے ہے، اور اموال زکوٰۃ میں سونا چاندی ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں ہیں۔ سونا چاندی کی زکوٰۃ میں جو قیمت خرید ہے نا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ نے خریدا تھا، مثلا زیورات جب بنوائے تھے تو وہ 2.5 لاکھ کے تھے، اب اس کی مثلا سال گزرنے کے بعد قیمت بڑھ گئی 3 لاکھ ہو گئی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 2.5 لاکھ کا زیور ہے، نہیں، اب یہ 3 لاکھ ہے، کیونکہ اس کی کرنٹ ویلیو جو اس کی آپ کی زکوٰۃ کی ڈیٹ ہے، اس کرنٹ ویلیو کا اعتبار ہوگا جو زکوٰۃ کی تاریخ میں اس کی ویلیو ہے۔ سونا چاندی کی قیمت پر زکوٰۃ ہے، اس میں اگر اضافی کوئی اور کام ہوئے ہوئے ہیں، مثلا اس کے اندر نگ لگے ہوئے ہیں، جھومر لگے ہوئے ہیں، موتی لگے ہوئے ہیں، بنوائی وغیرہ کی اس کے اندر اجرت اچھی خاصی لگی تھی، تو اس کو آپ نے ایڈ نہیں کرنا، آپ نے خالص اپنے زیورات میں جو سونا یا چاندی کا وزن ہے صرف اس کو دیکھنا ہے اور اسی کی مالیت پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح بچیوں کے نام پر سونا کیا جاتا ہے، بہت سی خواتین یہ مسئلہ پوچھتی ہیں، بہت سے مرد حضرات بھی یہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں، اہم مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے بچیوں کے نام پر کچھ زیورات لے کے رکھے ہوئے ہیں کہ کل ان کی شادیاں ہوں گی تو ہم ان کو دے دیں گے، تو ایسے زیورات کی زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں؟ اس بارے میں دیکھیں 2 باتیں سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نام کرنے کا مطلب آپ کا کیا ہے، کیا آپ نے ان کو مالک بنا دیا یا صرف ارادہ کیا ہے؟ اگر آپ نے ان کا صرف دینے کا ارادہ کیا ہے، مالک نہیں بنایا، کیونکہ نام پر کرنے کا کیا مطلب ہے نا، یہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو باقاعدہ ملکیت دے دی، آپ نے ان کو مالک بنا دیا ہے، یا صرف آپ نے ارادہ کیا ہے کہ کل یہ بڑی ہوں گی بچیاں تو پھر میں ان کی شادی وغیرہ کے اندر اس زیور کو استعمال کروں گی۔ تو صرف ارادہ ہے یا ملکیت دینا ہے؟ اگر صرف ارادہ کیا ہے تو وہ آپ کی ملکیت کا مال ہے، ان کی ملکیت کا ہے ہی نہیں، لہذا جس طرح آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں یا دیتی ہیں، اسی طرح اس زیورات کی بھی زکوٰۃ دیں، کیونکہ آپ نے تو صرف ارادہ کیا ہے، مالک تو نہیں بنایا۔ اور دوسری صورت کہ آپ نے باقاعدہ ان کو مالک بنا دیا، بھلے قبضے میں آپ ہی کے ہیں لیکن آپ نے ان کو اس طرح مالک بنا دیا ہے کہ اب آپ ان کو ان کی اجازت کے بغیر لے بھی نہیں سکتے۔ مالک بنانے کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ نے ان کو مالک بنا دیا، اب قبضے میں آپ کے ہیں لیکن مالک اس کی وہی بچی ہیں۔ تو اس صورت میں یہ بات ہے کہ وہ بچیاں اگر نابالغ ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی شرائط میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر وہ بالغ ہیں بچیاں تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ نابالغ ہونے کی صورت میں ان پر بھی نہیں ہے، ان کے والدین پر بھی نہیں ہے، کیونکہ والدین پر اس لیے نہیں کیونکہ وہ مالک نہیں رہے، بچیوں پر اس لیے نہیں کیونکہ وہ نابالغ ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ حیلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی بچیوں کے نام پر ملکیت میں زیور دے دیا تاکہ زکوٰۃ ہم پر بھی نہ ہو، بچیوں پر بھی نہ ہو،
نہیں، یاد رکھیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ حیلہ اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعتاً کسی ضرورت سے کر دے تو ٹھیک ہے، بچیاں جب تک نابالغ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں، بالغ ہونے کے بعد پھر ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ نقدی کا نصاب، نقدی کے بارے میں یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر کسی کے پاس کیش ہو، چاہے وہ اپنے پاس موجود ہو، بینک میں ہو، کہیں رکھوایا ہوا ہو امانت کے طور پر، کسی کو قرض دیا ہوا ہو، یہ سب آپ ہی کا چونکہ مال ہے، لہذا اس سارے مال کو زکوٰۃ کی تاریخ کے دن جمع کیا جائے گا، یعنی اس کی کیلکولیشن کی جائے گی۔ پھر وہ رقم جو آپ کے پاس نقدی موجود ہے، چاہے وہ اپنے ملک کی کرنسی ہو، چاہے بیرون ملک کسی ملک کی کرنسی ہو، ریال میں ہو، ڈالر میں ہو، دینار میں ہو، درہم میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، کیش نقدی کسی بھی ملک کی کرنسی وہ آپ کے پاس نقدی ہے، اس کی مالیت کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ اس کی مالیت کا مطلب یہ کہ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی سے کم ہونے کی صورت میں وہ نصاب سے کم ہے، اور 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہونے کی صورت میں وہ نصاب کے بقدر ہے، اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ پھر یہ رقم چاہے آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے رکھی ہو، اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے مکان خریدنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں، یہ تو ہماری ضرورت کی رقم، کسی کا شادی کرنے کا ارادہ ہو، اپنے بچوں کی شادی کرانے کا ارادہ ہو، یا کسی کو اپنی سواری گاڑی خریدنے کا ارادہ ہو، یا مثلاً کسی نے حج جیسے عظیم مقصد کے لیے رقم جمع کی ہوئی ہے، اس ساری صورتوں کے اندر اس کی رقم پر زکوٰۃ ہے، کوئی رقم اس زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہوتی۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے وہ بعض لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ میری تو یہ ضرورت کی رقم ہے کیونکہ یہ میں جمع اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے مجھے اپنے گھر بنانا ہے، میں تو کرائے کے گھر پہ ہوں، مجھے اپنا گھر بنانا ہے، تو میری تو یہ ضرورت کی رقم۔ یاد رکھیں جب تک آپ نے اس رقم کو خرچ نہیں کیا اس وقت تک اس رقم پہ زکوٰۃ لازم ہوتی رہے۔ ہاں اگر اس رقم سے آپ نے اپنی کوئی حاجت اصلیہ کا سامان خرید لیا، مکان خرید لیا، سواری خرید لی، گاڑی خرید لی، کوئی اپنے گھر کے برتن فرنیچر وغیرہ پر وہ رقم آپ نے خرچ کر لی، اب چونکہ وہ رقم ختم ہو چکی ہے، وہ رقم کنورٹ ہو چکی ہے سامان وغیرہ کی صورتوں میں، مکان کی صورتوں میں، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن جب تک وہ رقم کی حیثیت سے موجود ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی رہے۔ مال تجارت کے اندر بھی یہی بات ہے، جیسے نقدی کے اندر نصاب 52.5 تولہ چاندی کا ہے، تو تجارتی مال بھی چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، سونے چاندی کے نصاب کے بقدر اگر اس کی مالیت پہنچ گئی تو اس پہ زکوٰۃ ہو۔ چنانچہ زکوٰۃ کی تاریخ کے دن جب انسان اپنا حساب کتاب کرتا ہے تو اس میں اپنا تجارتی مال بھی سامنے رکھتا ہے، اور اپنی تجارتی مال کی جو اس دن کے اعتبار سے قیمت بنتی ہے وہ قیمت اس کی اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں شامل کی جاتی ہے۔ مال تجارت کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کو مختصر انداز میں دہرا دیتا ہوں کہ مال تجارت اس مال کو شرعاً کہا جاتا ہے کہ جس کو خریدتے ہوئے تجارت کی نیت کی ہو اور خریدنے کے بعد اس تجارت کی نیت باقی ہو۔ اگر خریدتے ہوئے تجارت کی نیت نہیں ہے یا تجارت کی نیت خریدتے ہوئے تو تھی بعد میں کینسل کر دی تو اس صورت میں تجارت کا وہ مال باقی نہیں رہے گا۔ اسی تجارت کے مال میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ تجارتی مال کے اندر انسان کا پلاٹ اور مکان بھی شامل ہوتا ہے۔ آج کل چونکہ لوگ کثرت سے اس طرف رجحان رکھتے ہیں کہ اپنے رقم کو، اپنی سیونگ کو کوئی پلاٹ یا مکان لے کے ڈال دیتے ہیں کہ جی اس میں پروفٹ حاصل ہو جائے گا، تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مکان یا پلاٹ اگر رہائشی مقصد کے لیے لیا گیا ہے، آپ نے اپنی ذاتی سکونت کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کہ بچے بڑے ہوں گے ان کے لیے کام آئے گا، بیچنے کی نیت نہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ یا مثلا آپ نے اس لیے گھر خریدا کہ میں اس کو رینٹ پہ دے دوں کہ میرے گھر کی انکم کا، آمدنی کا ذریعہ ہوگا کہ لوگوں کو اس میں کرائے پہ دے دوں گا، میں بیچنے کا نیت نہیں، تو کرائے کی جو رقم آ رہی ہے وہ جو جمع ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن مکان کی کل مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بیچنے کا ارادہ ہے، کوئی مکان یا پلاٹ اس مقصد سے خریدا ہے کہ اس کو بیچ کر اس سے نفع ہوگا، وہ کماؤں گا، اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ مال تجارت میں ایک اہم مسئلہ کہ وہ مال تجارت زکوٰۃ کے اندر شامل کرتے ہیں جو قابل فروخت ہو،
مثلا ایک آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا جو بیچنے سے تعلق نہیں رکھتی. مثلا کوئی آدمی لوڈنگ کا کام کرتا ہے تو وہ گاڑیاں، وہ سامان، وہ چیزیں جو اس کے لیے کاروبار کا ذریعہ ہیں وہ بیچنے کے لیے نہیں ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. فیکٹری ہے، اس فیکٹری کی پیداوار پہ تو زکوٰۃ ہو رہی ہے جو قابل فروخت ہے، لیکن مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی دکان ہے تو دکان کا جو فرنیچر ہے، وہ چیزیں جو دکان کے اندر بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو بیچنے والا مال ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو آسان لفظوں میں قابل فروخت مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، منجمد اثاثے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اموال زکوٰۃ کی تفصیل پوری ہوئی. اب ہم مصارف زکوٰۃ کو ذکر کرتے ہیں. مصارف زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر انسان زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کر سکے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ کے اندر ذکر کیے ہیں. سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم الی آخر الآیہ. پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، جس میں پہلے نمبر پر فقراء، مساکین، تیسرے نمبر پر عاملین. عاملین وہ اسلامی مملکت کے اندر افراد کہلاتے ہیں جن کو حاکم نے لوگوں سے زکوٰۃ اور عشر و اخراج وغیرہ کی وصولی کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے. ایسے عاملین کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگوں کے گھروں میں جا کر زکوٰۃ وصول کر رہے ہوتے ہیں، ان کو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی، صاحب نصاب اگر ہوں بھی، پھر بھی ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ یہ لا کر بیت المال میں وہ مال جمع کراتے ہیں اور حاکم ان کو اسی مال میں سے پھر زکوٰۃ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں. مؤلفۃ القلوب یہ مصرف اب باقی تو نہیں رہا، البتہ اس کا مطلب یہ تھا کہ نو مسلم لوگوں کو، جو نئے مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے، ان کو تالیف قلبی کے لیے اور ان کو اسلام پر جمانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی. ایسے لوگ مؤلفۃ القلوب کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، لیکن اب یہ مصرف منسوخ ہو چکا ہے. البتہ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص نو مسلم ہے، اپنے خاندان سے کٹ کر نیا مسلمان ہوا اور اب اس کے پاس اپنے خاندان سے کٹ جانے کی وجہ سے مال نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں رہا، اس کے پاس مستحق ہونے کے اعتبار سے وہ فقر و فاقے کی حالت میں آ چکا ہے، تو اب اس کو مستحق ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن مؤلفۃ القلوب کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب صاحب نصاب نہیں رہا. فک رقاب، گردنیں چھڑانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام مکاتب ہو، اپنے مالک کے ساتھ اس نے مکاتبت کا معاملہ کیا ہو، تو اس کے اس معاملے کی ادائیگی کے لیے اس کو زکوٰۃ کی رقم دینا، تاکہ وہ اپنے مالک کو ایک مقررہ رقم دے کر اپنی جان چھڑا لے، اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. کوئی اسیر ہے، قیدی ہے، اس کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے. غارمین کا مطلب ہوتا ہے مقروض، جس کے ذمہ لوگوں کا قرضہ ہو، قرضے سے زائد مال نصاب کا مالک نہ ہو، کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا، تو ایسے غارم مقروض شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مجاہد ہے، جہاد کے لیے اس کو مال زکوٰۃ میں سے مال دیا جا رہا ہے. کوئی حاجی ہے، حج کے سفر میں وہ مستحق ہو چکا ہے، اس کے پاس توشہ ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنے حج کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. طالب علم ہے، اللہ کے راستے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، محتاج ہے، اس کے طلب علم میں معاون بننا، جیسے مدارس اسلامیہ کو سپورٹ کی جاتی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اور ان میں پڑھنے والے مسافر طلبہ کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے علم میں معاون بنا جاتا ہے. یہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے، اور نہ صرف یہ کہ مصرف ہے بلکہ افضل ترین مصرف ہے کہ اس میں انسان کی رقم زکوٰۃ کی خرچ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر دین فروغ پاتا ہے. مسافر ابن السبیل جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے، فی الحال اس کے پاس مال ختم ہو چکا ہے، مثلا راستے میں وہ لٹ گیا یا مال ختم ہو گیا، اب اس کے پاس سفر کو جاری رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، حتیٰ کہ مال واپس اپنے گھر میں پہنچنے کے لیے بھی مال نہیں ہے، بھلے وہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنے گھر میں مال رکھتا ہو تب بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بہرحال یہ مصارف زکوٰۃ ہیں جن کو مصارف ثمانیہ کہا جاتا ہے، یعنی 8 مصرف. ان 8 مصرف کو آپ نے سن لیا. ان 8 مصرفوں کی روشنی میں فقہاء نے زکوٰۃ کے مصرف کے کچھ اصول ذکر کیے. ان اصول کی روشنی میں ہم زکوٰۃ کا مصرف سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں زکوٰۃ دینا جائز ہے.
یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ان اصولوں کو، ان ضابطوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، بلکہ ہر شخص جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے ان کو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ زکوٰۃ صرف ادا کرنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ صحیح مصرف پر زکوٰۃ دینے کا نام ہے۔ اور صحیح مصرف پر زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ اصول ذکر کیے ہیں۔ آپ ان اصول کو سامنے رکھیں، ان اصول کو سامنے رکھ کر آپ کی رقم انشاءاللہ صحیح مصرف پر خرچ ہوگی۔ پہلی چیز یہ دیکھیے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا دے رہی ہیں وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو اس کو زکوٰۃ نہ دیں، اس کی اگر آپ نے مدد کرنی ہے کسی اور مال سے کریں۔ سید تو نہیں ہے، اگر سید ہو اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ تیسرا اصول یہ کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، یا صاحب نصاب کی نابالغ اولاد نہ ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب میں نے عرض کر دیا ہے پہلے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر اس کے پاس مال نہ ہو، کیونکہ اگر وہ اتنی مالیت کا مال رکھتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اس کی نابالغ اولاد کا مطلب یہ کہ کوئی صاحب نصاب کی نابالغ اولاد ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ نابالغ اولاد کا جو کھاتا پیتا معاملہ ہے، جو اس کا خرچے وغیرہ کا معاملہ ہے، وہ اپنے والد کی طرف جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی مالدار باپ کا نابالغ بیٹا وہ مالدار کہلائے گا، لیکن مالدار باپ کا بالغ بیٹا وہ اپنے باپ کی وجہ سے مالدار نہیں کہلائے گا، باپ کی وجہ سے بیٹے کی نابالغی کی حالت میں حیثیت منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر صاحب نصاب ہے کوئی شخص اور اس کا بیٹا نابالغ ہے تو وہ بیٹا نابالغ بھی جو ہے صاحب نصاب کہلائے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ کا اصول و فروع کا رشتہ نہ ہو، کیونکہ اگر اصول و فروع کا رشتہ ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ آپ کا زوجیت کا رشتہ نہ ہو، مثلا کوئی عورت ہے اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کوئی شوہر ہے اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ چھٹی چیز یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بغیر کسی عوض کے ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ نے کوئی اس سے کام بھی لینا چاہا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمارے ہاں بعض اوقات اس پر عمل نہیں ہوتا، اور اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کے بعد پھر اس سے کام بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے آپ نے اس سے کوئی اضافی اگر کام لیا ہے تو یہ اپنی زکوٰۃ کو آپ نے خراب کیا۔ بہت سے لوگ اپنے گھر میں مثال کے طور پر کوئی خادم ہیں، خانسامہ ہیں، ڈرائیور ہیں، گیٹ کیپر ہیں، ماسی ہیں، کام کرنے والی ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہوتے ہیں اور ان پر ہمارا گویا کہ ایک طرح سے احسان ہوتا ہے، تو ہم 4 قسم کے ایسے کام بھی ان کے ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ بیچارے مجبور ہو کر یہ سوچ کر کہ بھئی ہمیں اضافی طور پر زکوٰۃ بھی تو دیتے ہیں لہذا ہمیں کرنا ہی چاہیے، وہ منع بھی نہیں کرتے، تو ہمارا گویا کہ زکوٰۃ کا ایک نفع کام کی شکل میں وصول ہو رہا ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ دے کر اس سے اس مد میں کوئی اضافی کام لینا درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بلا عوض ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے 7واں اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تملیکاً ہو۔ اس کی میں نے تفصیل ماقبل میں ذکر کر دی ہے کہ اس میں اباحت نہ ہو، عاریت نہ ہو، وقف نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مصارف زکوٰۃ کے اصول کہلاتے ہیں۔ ان اصول کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہم زکوٰۃ کو بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ اس کے مکروہات بھی ہیں، مثلا پہلا مکروہ یہ ہے کہ مقدار نصاب سے زیادہ دینا۔ مقدار نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی ہے، آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دی، تو یہ دینا جائز تو ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اگر وہ مستحق ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ مثلا یہی ہے 1 لاکھ کو آپ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، 4 الگ الگ مستحقین کو آپ دے دیں، 5 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، 20-20 ہزار روپے آپ 5 افراد کو دے دیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اتنا کسی کو دینا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بہتر نہیں۔ البتہ کچھ صورتیں اس میں مستثنیٰ ہیں، مثلا کوئی مقروض ہے، اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے آپ نے نصاب سے زائد مال دے دیا، مثلا ایک آدمی 1 لاکھ روپے کا مقروض تھا، آپ نے قرض ادا کر دیا اس کا، ٹھیک ہے، یہ مستثنیٰ صورت ہے، کیونکہ آپ نے اس کو گویا کہ آپ نے اس کو دینے کے بجائے آپ نے اس کے بوجھ کو کم کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مستثنیٰ صورت ہے، اس میں کوئی کراہت کا پہلو نہیں ہے۔ کوئی آدمی زیادہ عیالدار ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے گھر کے افراد زیادہ ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اس کے گھر کے افراد زیادہ ہیں، تو ہم اس کے اوپر 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، اس لیے کہ بھائی صرف ہم اس کو تو نہیں دے رہے، ہم تو اس کے سارے گھر کے افراد پر خرچ کرنے کا یہ سرپرست ہے، اس حیثیت سے اس کو دے رہے ہیں، تو اب اس صورت میں آپ اس کو زکوٰۃ کا نصاب سے زائد بھی اگر زکوٰۃ دیں تو کوئی حرج نہیں۔
کسی کی حاجت اصلیہ ہے، کوئی وقتی حاجت ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، آپ نے اس کو مقدار نصاب سے زیادہ دیا، مثلا کسی کا آپریشن وغیرہ کا معاملہ پیش آ رہا تھا اور آپریشن ہی مثلا 2 لاکھ کا تھا، اب آپ نے اس کو نصاب سے زیادہ مال دیا تو اس میں کوئی کراہت کا پہلو نہیں۔ اسی طرح دوسرا مکروہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنے شہر کے لوگوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں زکوٰۃ کو بھجوانا یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ ہر صاحب مال اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے اپنے علاقے کے مستحقین کو اگر فوقیت دے تو اس سے پورے ملک کے اندر اور تمام علاقوں کے اندر خود بخود لوگوں کا حق ادا ہوتا رہے۔ تو اپنے شہر کے لوگوں کو فوقیت دینی چاہیے، اپنے شہر کے مستحقین کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن اس میں بھی فقہاء نے مستثنی صورتیں ذکر کی ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص دوسرے شہر میں زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہے کہ میرے دوسرے شہر میں رشتہ دار رہتے ہیں وہ مستحق ہیں، تو آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اپنے مستحقین رشتہ داروں کو دینا یہ ظاہر ہے کہ عام دوسرے محتاجوں کو دینے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے کسی دوسرے شہر میں اگر اپنے مستحق اقربا ہوں تو بلا کراہت ان کو دی جا سکتی ہے۔ دوسرے شہر کے لوگ زیادہ محتاج، کسی جگہ سیلاب زدگان ہیں، کسی علاقے کے لوگ متاثر ہیں، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہم اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں زکوٰۃ بھجوا رہے ہیں، جائز ہے، کوئی اس میں حرج کا پہلو پھر باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح دوسرے شہر کے لوگ ایسے ہوں کہ جن کی ادائیگی سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مسلمانوں کا نفع زیادہ ہوتا ہو، مثلا وہ شہر کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اگر زکوٰۃ کی ادائیگی دیں گے تو ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جس سے مسلمانوں کا نفع زیادہ ہے، مثلا علماء ہیں، طلباء ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، صلحاء ہیں، ایسے لوگوں کو اگر زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے کیونکہ ان سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے تو ہم ان کو فوقیت اس لیے دے رہے ہیں تو جائز بغیر کسی کراہت۔ اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی متقی پرہیزگار ہے، اس کے مقابلے میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہ کہ آپ متقی اور پرہیزگار محتاج کو زکوٰۃ دیں۔ دوسرے شہر میں بعض اوقات یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے شہر کے لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں بلکہ کسی دوسرے شہر کے مستحقین ہیں اور ان کے اندر تقوی و زہد و پرہیزگاری ہے تو ان کو فوقیت دیتے ہوئے زکوٰۃ کی رقم بھجوائی جا سکتی ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کا تیسرا مکروہ یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرے بغیر کسی ضرورت کے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ 1-2 دن کی تاخیر بھی درست نہیں ہے، لیکن راجح یہ کہ نہیں 1-2 دن کی تاخیر نہیں، کم از کم اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ اگلا سال آئے، اتنی تاخیر تو کم سے کم نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا جیسے 3 سال کی زکوٰۃ نہیں دی تو یہ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جو درست ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اب یہ کہ مصرف زکوٰۃ کی افضل صورتیں کیا ہیں؟ افضل ترین صورتیں فقہاء نے لکھا ہے کہ خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ انسان کے اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں مستحقین کو زکوٰۃ دینا یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق اس میں صلہ رحمی بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اپنے خاندان کے رشتہ داروں کو، اپنے مستحقین رشتہ داروں کو فوقیت دینا یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اس میں وہی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اصول و فروع اور زوجیت کا جو رشتہ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ باقی بہن اپنی بھائی کو، بھائی اپنی بہن کو، چچا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ خالو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھتیجوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھانجوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ گرد و پیش کے جتنے بھی رشتے ہیں اصول و فروع کا رشتہ نہ ہو، بس جو میں نے ذکر کر دی ہیں، یعنی والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، اور نیچے کے اعتبار سے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی رشتہ داروں میں چاہے وہ سسرالی رشتہ دار ہوں، ددیالی رشتہ دار ہوں، ننیالی رشتہ دار ہوں، سارے رشتوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ افضل صورتوں میں دوسری صورت یہ ہے کہ مستحقین میں جو لوگ زیادہ محتاج ہوں، مثلا 2 طرح کے مستحق آپ کے سامنے آئے، ایک زیادہ مستحق ہے، ایک کم مستحق ہے، تو آپ کے لیے افضل کیا ہوگا؟ بہتر یہ کہ آپ اس کو فوقیت دیں جس کے اندر استحقاق زیادہ بنتا ہے۔ کوئی عالم جبکہ محتاج ہو اس کو فوقیت دینا جاہلوں کے مقابلے میں یقیناً افضل ہے، کیونکہ وہ عالم ہے، اس کے علم کا ایک مرتبہ اور مقام ہے جس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی احتیاج کو فوقیت دینا یہ بہتر ہے۔ اسی طرح کوئی طالب علم جو محتاج ہو اس کا زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مفاد عامہ کے کاموں میں جو لگے ہوئے لوگ ہیں اگر وہ محتاج ہوں ان کو زکوٰۃ میں فوقیت دینا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نیک اور صالح تارک الدنیا آدمی ہے، زہد اور تقوی کا حامل ہے، اور وہ مستحق آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس کو فوقیت دیں۔ تعجیل مستحب ہے، افضل ہے کہ ایک انسان زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلد بازی کرے۔ مثلا جیسے ہی زکوٰۃ لازم ہوئی
ویسے ہی ادا کر دے، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سال مکمل ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ بھی تو تعجیل ہے نا۔ جیسے آج کل موجودہ حالات کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ عام طور پر رمضان میں ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت خود علماء نے بھی یہ مسئلہ ذکر کیا کہ بھائی اس وقت بہتر یہ کہ آپ رمضان کے انتظار نہ کریں، کیونکہ مستحقین تو موجود ہیں، ہم ان کی اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کا انتظار کریں گے تو لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہوگا۔ تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے اندر جو زکوٰۃ ادا کرنے کا جو ثواب ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جو ثواب ہے، وہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اب آخری بات، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک بہت مشکل کام ہے، یہ تو کسی سے جا کے کروانا پڑتا ہے، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ بہت آسان سا کام ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 4 بنیادی کام یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ 4 بنیادی کام آپ کر لیں، اس ترتیب سے آپ کی زکوٰۃ ادا کرنا خود گھر بیٹھے بیٹھے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام زکوٰۃ کی تاریخ کا تعین۔ یہ بہت اہم کام ہے، اگرچہ میں نے پیچھے اس کی وضاحت کی، لیکن یہاں میں اس کو اور واضح کر دوں کہ دیکھیں، ڈیٹ فکسنگ کے حوالے سے بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ کا بہت سے لوگوں کو جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، بس رمضان میں نکالتے ہیں۔ مہینہ بھی متعین کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مہینہ متعین ہے، لیکن زکوٰۃ کی ڈیٹ کیا ہے؟ یہ ڈیٹ یعنی 1 رمضان ہے، 2 رمضان ہے، 3 رمضان ہے، کیا ہے؟ ڈیٹ فکس کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں، ایک دن کی وجہ سے حساب کتاب میں آسمان و زمین کا فرق آ سکتا ہے۔ مثلا کسی کو ادائیگیاں کرنی ہیں، کچھ پیمنٹیں کرنی ہیں، اب اس نے مثال کے طور پر 1 رمضان کو 2 رمضان کو اس نے کچھ پیمنٹیں کر دی، اور وہ پیمنٹ بھی کم سے کم کوئی 4-5 لاکھ کی، 8-10 لاکھ کی پیمنٹ تھی، اور زکوٰۃ کی وہ کیلکولیشن کرنے کے لیے 8 رمضان کو بیٹھا، تو اب وہ جو 1-2 رمضان کو اس نے اتنی بڑی بڑی ادائیگیاں کی ہیں، وہ تو اس کے اندر کیلکولیشن میں نہیں آئیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اس کی زکوٰۃ کی تاریخ 1 رمضان تھی تو وہ سارا مال جو اس نے ادا کر دیا ہے اور اب کیلکولیشن میں نہیں آ رہا، اس کی زکوٰۃ کی رقم اس کی رہ گئی نا۔ تو اس لیے بہت اہم کرنے کا کام یہ کہ اپنی زکوٰۃ کی سب سے پہلے نمبر پر تاریخ متعین کریں، اور اس کے لیے میں نے عرض کر دیا تھا کہ نصاب جس ٹائم آپ فرسٹ ٹائم آپ جب زکوٰۃ نصاب کے مالک بنے تھے، وہ آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ خود بخود مقرر تھی، لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اندازے سے مقرر کیجیے، اور 1 سال کے 365 دنوں میں آپ نے صرف ایک تاریخ کو اپنی کیلکولیشن کرنی ہے، نہ اس سے 1 دن پہلے کریں، نہ اس سے 1 دن بعد کریں۔ اس دن کیلکولیشن اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس دن کی کرنٹ ویلیو آپ کے مال کی کیا تھی، آپ کے پلاٹ کی کیا ویلیو تھی، آپ کے پاس زیورات کی موجودہ مالیت کیا تھی، آپ کے پاس اس دن کی یعنی اس تاریخ کے دن آپ کے پاس بیلنس کتنا تھا، یہ ساری چیزیں آپ نے کیلکولیشن اس دن کرنی۔ ہو سکتا ہے 1 دن پہلے کچھ اور ہو سکتا ہے 1 دن بعد کچھ اور ہو۔ تو زکوٰۃ کی تاریخ پہلا کام۔ دوسرا کام، زکوٰۃ کی تاریخ کے دن اپنے تمام تر مال کا حساب اور کتاب۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر مائنس پلس کرنا ہے، بس کہ مثلاً جیسے ہم فرض کر لیتے کہ آج کی تاریخ میری زکوٰۃ کی ہے، تو میں آج کی تاریخ میں اپنے مال کا ٹوٹل مال کا جائزہ لوں مجموعی طور پر۔ اس میں کیا کیا دیکھنا ہے مجھے؟ اموال زکوٰۃ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ 5 طرح کے اموال ہیں، اس 5 میں سے مویشی کو بھی نکال دیں، 4 طرح کی چیزیں ہیں: سونا چاندی نقدی مال تجارت۔ سونا چاندی نقدی مال تجارت، آپ نے ان 4 چیزوں کے اعتبار سے دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں مثلاً میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنا زیور ہے، سونا چاندی کا کتنا زیور ہے، آج کی تاریخ میں میرے پاس کتنی نقدی ہے، پھر نقدی میں اگر کسی اور ملک کی کرنسی ہے وہ بھی میں شامل کر دوں، کسی کو میں نے قرض دیا ہوا ہے اس کو بھی میں شامل کر دوں، بینک میں اگر کچھ رقم رکھوائی ہوئی ہے اس کو بھی شامل کر دوں، کسی کے پاس میں نے امانت کے طور پر کوئی رقم رکھوائی ہوئی ہے اس کو بھی شامل کر دوں۔ اسی طریقے سے تجارت کا مال میرے پاس، میں نے اگر کوئی پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے اس کو بھی میں شامل کر دوں آج کی ویلیو کے اعتبار سے کہ آج کی کرنٹ ویلیو کیا ہے۔ کوئی مکان میں نے لے کے رکھا ہوا ہے، اس مکان کی آج کی کرنٹ ویلیو کیا ہے۔ وہ مکان، اس مکان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو مکان فروختگی کے لیے خریدا گیا ہو، وہ مکان نہیں جو رہائشی مقصد کے لیے خریدا گیا ہو۔ بہرحال ایسا مکان ہو تو اس کو بھی میں شامل کروں۔ اسی طریقے سے آج کی تاریخ میں
میرے پاس جتنا بھی لوگوں سے قابل وصول معاملہ ہے، مثلا میں اگر کوئی تاجر پیشہ ہوں، مجھے کچھ وصولیاں کرنی ہیں اور ان وصولیوں کی مقدار مثلا 60,000 بنتی ہے، تو اس کو بھی ایڈ کر لوں. پھر اس کے بعد میں مائنس کے ساتھ پلس کرنے کے ساتھ مائنس بھی کروں. مثلا میرے اوپر اگر کچھ قرضہ ہے تو میں اس کو مائنس کروں. اس قرضے کو مائنس کرنے کے بعد جو رقم ٹوٹل میرے پاس نکل کر آئے گی اس کا مجھے 2.5% دینا ہے. تو بہرحال پہلا کام تاریخ کا تعین، دوسرا کام ہو گیا تمام تر مال کا حساب کتاب، تیسرا کام ہو گیا 2.5% نکالنا. 2.5% نکالنے کا آسان سا طریقہ یہ کہ آپ جو ٹوٹل مال آپ کے پاس نکل کر آئے مائنس پلس کرنے کے بعد اس کو 40 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ فارمولا ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ ڈیوائڈ بائی 40 آنسر از زکات. یہ آپ کا گویا کہ ایک فارمولا ہے. اس فارمولے پر گھر بیٹھے انسان زکات نکال سکتا ہے کہ 2.5% نکالنا ہے نا. 2.5% نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ کو آپ 40 پر تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکات ہے. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام یہ ہے کہ آپ صحیح مصرف پر جو میں نے آپ کے سامنے اصول ذکر کیے ہیں ان اصول کی روشنی میں صحیح مصرف پر زکات کو خرچ کریں. بس یہ مختصر سا ایک کام ہے جو آپ نے سال کے 365 دنوں میں صرف ایک دن کرنا ہے. بس صرف ایک دن کرنا ہے. زکات کی تاریخ کا تعین تو پہلے یہ تو آپ نے کر دیا، وہ تو ہو گیا. بس کیلکولیشن کرنی ہے، 2.5% نکالنا ہے، مصرف پہ خرچ کرنا ہے. تو یہ 3 کام آپ کے کرنے کے ہو. تو انشاءاللہ اس زکات کی ادائیگی کا ایک مختصر سے یہ طریقہ ہے. اس طریقے کے مطابق زکات کی ہم ادائیگی کر سکتے ہیں. زکات کے حوالے سے وہ آپ نے فارم بھی دیکھے ہوں گے، اس طرح کے فارم انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی دستیاب ہیں کہ جن کو ہم اس کے اندر ساری لائبلٹیز وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ میرے کیا کیا کھاتے ہیں، میرے کیا کیا چیزیں ہیں. اس کو آپ فل کرتے ہوئے چلے جائیں، آپ کی زکات ٹوٹل خود ہی نکل کر آئے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکات کے حوالے سے بھرپور طریقے سے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی سے، سستی سے، کمزوری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آج تک اس حوالے سے اگر کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ان مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہمارے زکات کے یہ 2 سیشن پورے ہوئے. پہلے سیشن میں ہم نے زکات کے فضائل وغیرہ کو پڑھا تھا اور آج کے یہ سیشن ہمارا مسائل سے متعلق تھا. فضائل اور مسائل دونوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم زکات کے اندر اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریضے کی ادائیگی سے ہم سب کو سبکدوش فرمائیں گے. دعا فرما لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں عطا فرما، اس کی رحمتیں برکتیں بھی ہمیں نصیب فرما اور اس مجلس کو ہمارے لیے سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اے رب کریم زکات کے حوالے سے جو کوتاہیاں آج تک جان بوجھ کر یا بھولے سے ہو گئی ہمیں معاف فرما. آئندہ ہمیں زکات کے فریضے کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی سے محفوظ فرما. اے اللہ جو جانی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، ان سب کی ادائیگی میں ہم سب کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رب العالمین ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، عزت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما، خوشیاں عطا فرما. تمام دکھوں اور دردوں اور تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما. اپنے حفظ و امان میں ہمیں لے لیجیے، ہر قسم کے شر و شرور سے حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ آسمانی زمینی تمام بلاؤں سے محفوظ فرما. یا اللہ دین و دنیا کی ساری خیریں عطا فرما، ساری بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما. یا اللہ موجودہ وبائی صورتحال کے اندر یا اللہ ہر طرح کی وبا سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اس آئی ہوئی وبا کو، بلا کو ٹال دیجیے. یا اللہ ساری انسانیت کو نجات عطا فرما، رہائی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. اے اللہ خیر کی شکلیں پیدا فرما. یا اللہ فتوحات کے دروازے کھول دیجیے، عافیتوں کے دروازے کھول دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے یا اللہ اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے، اپنی آغوش رحمت میں ہم سب کو ڈھانپ لیجیے. یا اللہ تمام سننے والے، تمام جتنے بھی مجلس میں شریک ہونے والے ہیں اے رب کریم یا اللہ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، یا اللہ سب کو اجر عظیم جزائے خیر عطا فرما. سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، سب کے مال میں برکت عطا فرما، سب کی صحت میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب کو اپنی محبت سے نواز دیجیے، ہدایت کے نور سے ان کے قلوب کو منور فرما. ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.
वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला